ٹی ٹی پی کا اورکزئی پہ حملہ، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ٹارگیٹڈ اٹیک کیا ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے اسٹرانگ ہولڈز کے اوپر. لیکن جب کوئی بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے اس طرح کا جو اورکزئی پہ ہوا، جس کو اگر انڈین کوئی بولے گا تو کہے گا کوئی بڑا کانڈ کرے، تو اس کے لیے کسی اگر حکومت کا یا ملک کا ہاتھ سر پہ ہو نا تو آسانی بڑی ہو جاتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے مختلف لیولز کے اوپر. وہ کس ملک کی سپورٹ ہے، کون سے ملک انٹرسٹڈ ہیں افغانستان میں، کون لائٹلی یہ کر سکتا ہے، اور اس کے شواہد سامنے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ افغان طالبان ہمیشہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دیتے رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی سپورٹ میں، کراس بارڈر اٹیکس میں اور مختلف لیولز پر. اس کا ثبوت میں آپ کو ڈاکیومنٹیشن ٹی وی پہ دکھاؤں گی اس وقت اسکرین پر. جب اورکزئی میں 30 ٹیررسٹ مارے گئے، 11 سیکیورٹی پرسنل اور 2 اس میں افسر شامل تھے، انہوں نے شہادت نوش کری، تو وقت آ گیا کہ پاکستان اب جواب دے. پہلے پاکستان کہتا رہا جب بھی کوئی واقعہ ہوا افغانستان کو کہ دیکھیے یہ غلط ہوا ہے، آپ لوگ روکیں، اور افغانستان نے ہمیشہ تردید کی کہ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. کون سے ممالک ہیں جو افغانستان میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے انٹرسٹس ہیں؟ پاکستان کا تو ہے، کیونکہ ہمارا بارڈر ایک ہے. تو اس بارڈر سے کو جب استعمال کیا جاتا ہے ہمارے خلاف، یا وہاں سے سلیپرز آ کے رہتے ہیں یہاں پہ، اور پھر کوئی یہاں پہ کام ہو جاتا ہے، سیوسائڈ بامبنگ وغیرہ، تو ظاہر ہے ہمارا ایک سروائیول کا انٹرسٹ ہے، لوگوں کے تحفظ اور ان کی جان و مال کا تحفظ کا انٹرسٹ ہے. چائنا کا وہاں بڑی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن چائنا پاکستان کا دوست ہونے کے علاوہ چائنا کی پاکستان میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، سپیک کے علاوہ بھی بہت زیادہ لیولز کے اوپر. آپریشن سندور میں دیکھ چکے، تو وہ تو وہاں پہ طالبان کو سپورٹ نہیں کرے گا کہ وہ آ کر اور ادھر حملہ کرے. تیسرا یو ایس ہے، ٹرمپ کے انڈر یو ایس بھی یہ نہیں کرے گا، کیونکہ ٹرمپ وانٹس ٹو بی نون ایز اے پیس ٹائم پریزیڈنٹ، اور یو ایس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا کہ وہ طالبان کو کہے کہ جا کے پاکستان پہ حملہ کر دو. ان کو کیا دلچسپی ہوگی اس معاملے کو لے کے، جہاں ایک طرف وہ پاکستان سے بہت زیادہ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، ان کے فیور میں نہیں آتا. آخری رہ گیا انڈیا. انڈیا آپریشن سندور کی ہار پہ چپ بیٹھنے والا تو تھا نہیں، تاؤ تو وہ کھا رہا ہے. انڈیا سے میری مراد وہاں کے عوام نہیں ہے، میری مراد مودی ہیں. ان کی ایگو بہت بری طرح ہرٹ ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو گلوبلی ان کا ایک لیول گرا ہے بے حساب، ظاہر ہے ان کو تکلیف بہت ہے. دوسری جانب افغانی طالبان کو بڑی تکلیف ہے. آپ نے ان کے ریفیوجیز واپس بھیجے، اور میں پہلے دن سے یہ بات کہتی آئی ہوں کہ ان کو واپس بھیجیے. آپ نے لاکھوں کے حساب میں ان لوگوں کو ادھر گھسا لیا ہے. اور دوسری ہماری جو ایک بہت غلط اسٹریٹجی تھی کہ ان کو ایک جگہ ہم نے پابند نہیں کیا. وہ پورے پاکستان میں پھر رہے تھے، انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، کاروبار جمائے، ادھر شادیاں کری ہیں، اپنی روٹس ادھر لے ڈاؤن کری ہیں، اور پھر وہ ان کی لیکن پھر بھی وفا پاکستان یا پاکستانیوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم بہت بڑے بیوقوف ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ان کو بھی تکلیف تھی، اور وہ اور ٹی ٹی پی ان کا گٹھ جوڑ ہے. ٹی ٹی پی کو انڈیا بھی آج سے نہیں وقت سے فنڈ کر رہا ہے، بی ایل اے کو بھی اور ٹی ٹی پی کو بھی. جیسے ہی ہم نے اٹیک کرا افغانستان پر، چند گھنٹوں میں امیر متقی جو افغانستان کے فورن منسٹر ہیں وہ پہنچ گئے انڈیا جے شنکر سے ملاقات کرنے، اور اس ملاقات میں یہ اناؤنس ہوا کہ انڈیا دوبارہ اپنی ایمبیسی افغانستان میں کھول رہا ہے. پاکستان مختلف موقعوں پہ انڈیا کو کہتا رہا ہے کہ آپ فلاں چیز میں ہیں انوالوڈ. نہ انڈیا مانتا ہے نہ افغانستان.
صرف ایک واقعہ بتاؤں گی, وہ واقعات کا ذکر کریں تو پروگرام اسی میں نکل جائے گا. جب ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان نے کہا تھا کہ یہ افغان ہینڈلرز کا کام ہے. افغان ہینڈلرز از انڈیا. تو لیکن انہوں نے تردید کر دی تھی. اب ہر دفعہ بھائی صاحب تردید کرنے سے کام نہیں چلے گا, اور انویریفائیڈ رپورٹس کہتی ہیں, انویریفائیڈ, کہ ٹی ٹی پی نے یہ اٹیک قبولا ہے, لیکن میں نے جہاں دیکھا وہ کہیں اور سورس سے میں ویریفائی نہیں کرا پائی ہوں, مگر میں نے چونکہ پڑھا تو میں شیئر کر رہی ہوں. پاکستان برسوں سے ان کے ساتھ بھی ٹی ایل پی کے ساتھ جیسے کر رہا تھا, ایگریمنٹ پالیسی, کسی نے حملہ کیا تو ہم نے بات کر لی کہ بھائی یہ نہ کرو, یہ بری بات ہے, یہ غلط بات ہے, یہ ایسے نہیں کرتے. وہ مانتا ہے, وہ کہتا تھا جی 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 ہم نے نہیں کیا. اب اگلے اٹیک تک پھر ہم وہی کرتے تھے. یہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے مجھے تو آئی ہیو لاسٹ کاؤنٹ. لیکن اس دفعہ لوہا گرم تھا, اس دفعہ انڈیا نے ساتھ دیا افغانستان کا, ٹھیک اس طرح جس طرح انڈیا سمجھ رہا تھا کہ پاکستان آرمی کی پالیسی اپیزمنٹ کی ہے. انہیں منہ کی پڑی, ٹی ایل پی کو منہ کی پڑی اور ٹی ٹی پی کو منہ کی پڑی. جو ایک فیکٹر بدلا ہے وہ ہے عاصم منیر ایز فیلڈ مارشل, اور میں ایز اے پاکستانی, کوئی بھی شخص جو ملک کے لیے کھڑا ہو جائے اور لڑ جائے میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں. اب جو اسٹریٹجی ہے ان کی, ان کو سوچنا پڑے گا, ٹی ٹی پی کو بھی, کیونکہ ان کو اب سمجھ آ جائے گی, آ جانی چاہیے, آ گئی ہوگی کہ یہ پرانا آرمی نہیں ہے جو آپ کو کہہ سن کے چپ ہو جاتے تھے, اور یہاں تو ری ایکشن ہوگا. اب جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ثبوت دکھاؤں گی, اسکرین پہ اس وقت میرے ایڈیٹر آپ کو 2024 میں وائس آف امریکہ کا سٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں, جس کے مطابق طالبان جو افغان طالبان ہیں انہوں نے اینٹی پاکستان ٹیررسٹ جو ہیں, جو ٹی ٹی پی ہے, اس کے خلاف امداد ہر لیول پہ بڑھا دی ہے. اب آپ ایک دوسری شبیہ دیکھیے, یہ بھی وائس آف امریکہ کی ہے. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کو کوٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین پہ جو سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, جسے طالبان حکومت کی مکمل حمایت ہے کہ وہ کراس بارڈر اٹیکس کریں. اب پاکستان نے ٹی ایل پی کے علاوہ ادھر بھی پالیسی بدل لی, بالکل ٹھیک کیا ہے. دیکھیے عزت اس کو دی جاتی ہے جو عزت دے اور عزت لینا جانتا ہو. آپ کے ساتھ کوئی آپ کو رگڑتا رہے, مسلتا رہے, آپ کا نقصان کرتا رہے, لیکن اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ اس کو کہیں کوئی بات نہیں بیٹے, تو وہ دوبارہ وہ کرے وہی کام, تو پھر غلط کیا کر رہا ہے؟ بیکاز یو آر allowing him to get away with it. It is time that Pakistan should not allow Afghanistan to get away with such misadventures. اگر سختی کریں گے بالکل یہ ٹیکس رکیں گے نہیں, لیکن ان کی شدت اور اتنے بڑے ہونا وہ شاید بہت گھٹ جائے گا. ناظرین کرام پھر ملتے ہیں, خدا حافظ.